بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مائنڈ ورک۔ معزز سامعین، مزدور کا عالمی دن۔ ہم محنت کش جگ والوں سے جب اپنا حصہ مانگیں گے، ایک دیس نہیں، ایک کھیت نہیں، ہم ساری دنیا مانگیں گے۔ معزز سامعین، صبح صبح جب میں چوک سے گزرتا تو سڑک کے دونوں طرف مزدور اپنی مزدوری کے انتظار میں کھڑے نظر آتے۔ میں ان کو دیکھتا اور کچھ سوچے بغیر ہی یہاں سے گزر جاتا، لیکن کبھی کبھی جب میں 11 بجے واپس آتا اور میرا چکر بھی چوک کی طرف لگتا تو وہاں کچھ مزدور ابھی تک موجود ہوتے۔ پھر یہ سوچتا شاید ان کو ابھی تک کوئی کام نہیں ملا۔ یہ سوچتے سوچتے اپنا راستہ لیتا اور چلا جاتا۔ کل جب میں ڈیوٹی پہ گیا تو جونیئر نے پوچھا، سر کل چھٹی ہے؟ میں نے پوچھا کیوں چھٹی ہے؟ تو کہنے لگے مزدور کا عالمی دن ہے۔ میں نے ان سے کچھ سوال کیے تو کسی بھی یونین نے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا۔ مجھے جتنا معلوم تھا وہ میں نے ان کو بتا دیا، لیکن گھر پہنچ کر سوچا اس پر کچھ لکھتے ہیں، لیکن لکھنے سے پہلے کچھ تفصیلات کا پتہ کر لیں۔ جو کوشش کی اس کا نتیجہ یہ ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل مائنڈ ورک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ یہ تو معزز سامعین یوم مئی کا پس منظر۔ یوم مئی مزدور کا عالمی دن یا لیبر ڈے ہم کیوں مناتے ہیں؟ ہوتا یہ تھا کہ مزدور کی زندگی ایک گدھے کے برابر تھی۔ ایک جانور کی طرح مزدور سے کام لیا جاتا تھا۔ دن میں 16 گھنٹے کام لیا جاتا، تنخواہ بھی کچھ خاص نہیں تھی۔ اوور ٹائم کا تصور ہی نہیں تھا۔ ڈیوٹی کے دوران اگر کوئی مزدور زخمی ہو جاتا یا مر جاتا تو اس کے تمام اخراجات خود مزدور کے ذمہ تھے۔ فیکٹری یا مل کی طرف سے ایسا کوئی قانون نہیں تھا کہ مزدور کو زخمی ہونے کی صورت میں اس کا علاج کروایا جاتا۔ مزدور کی ملازمت کا فیصلہ مالک کی صوابدید پر ہوتا۔ وہ جس کو چاہتا ملازمت پر رکھتا اور جس کو چاہتا ملازمت سے ہٹا دیتا۔ ہفتے میں 7 دن کام کرنا پڑتا، چھٹی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ یکم مئی یا مزدور کا عالمی دن کی تاریخ۔ ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے امریکہ اور یورپ میں مزدوروں نے مختلف تحریکیں چلائیں۔ 1884 میں فیڈریشن آف آرگنائزڈ ٹریڈز اینڈ لیبر یونینز نے اپنا ایک اجلاس منعقد کیا، جس میں انہوں نے ایک قرارداد پیش کی۔ قرارداد میں کچھ مطالبے رکھے گئے، جن میں سب سے اہم مطالبہ مزدوروں کے اوقات کار کا جو 16 گھنٹوں سے کم کر کے 8 گھنٹے کیا جائے۔ مزدوروں کا کہنا تھا 8 گھنٹے کام کے لیے، 8 گھنٹے آرام کے لیے اور 8 گھنٹے ہماری مرضی کے۔ یہ مطالبہ یکم مئی سے لاگو کرنے کی تجویز پیش کی گئی، لیکن اس مطالبہ کو تمام قانونی راستوں سے منوانے کی کوشش ناکام ہونے کی صورت میں یکم مئی کو ہی ہڑتال کا اعلان کیا گیا، اور جب تک مطالبات نہ مانے جائیں یہ تحریک جاری رہے گی۔ 16 گھنٹے کام کرنے والے مزدوروں میں 8 گھنٹے کام کا نعرہ بہت مقبول ہوا۔ اسی وجہ سے اپریل 1886 تک 2,50,000 سے زیادہ مزدور اس ہڑتال میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس تحریک کا آغاز امریکہ کے شہر شکاگو سے ہوا۔ ہڑتال سے نمٹنے کے لیے جدید اسلحہ سے لیس پولیس کی تعداد شہر میں بڑھا دی گئی۔ یہ اسلحہ اور دیگر سامان پولیس کو مقامی سرمایہ داروں نے مہیا کیا تھا۔ تاریخ کا آغاز یکم مئی سے شروع ہو گیا۔ پہلے روز ہڑتال بہت کامیاب رہی۔ دوسرے دن یعنی 2 مئی کو بھی ہڑتال بہت کامیاب اور پرامن رہی، لیکن تیسرے دن ایک فیکٹری کے اندر پولیس نے پرامن اور نہتے مزدوروں پر فائرنگ کر دی، جس کی وجہ سے 4 مزدور ہلاک اور بہت سے زخمی ہو گئے۔ اس واقعہ کے خلاف تحریک کے منتظمین نے اگلے ہی روز 4 مئی کو ایک بڑے احتجاجی جلسے کا اعلان کیا۔ اگلے روز جلسہ پرامن جاری تھا، لیکن آخری مقرر کے خطاب کے دوران پولیس نے اچانک فائرنگ شروع کر کے بہت سے مزدور ہلاک اور زخمی کر دیے۔ پولیس نے یہ الزام لگایا کہ مظاہرین میں سے ان پر گرنیڈ سے حملہ کیا گیا، جس کی وجہ سے ایک پولیس افسر ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے۔ اس حملے کو بہانہ بنا کر پولیس نے گھر گھر چھاپے مارے اور پائیں بازو اور مزدور رہنماؤں کو گرفتار کر لیا۔ ایک جعلی مقدمے میں 8 مزدور رہنماؤں کو سزائے موت دے دی گئی۔ البرٹ پارسن، آگزٹ سپائز، ایڈولف فشر اور جارج اینزل کو 11 نومبر 1887 کو پھانسی دے دی گئی۔ لوئس لنگ نے جیل میں خودکشی کر لی اور باقی تینوں کو 1893 میں معافی دے کر رہا کر دیا گیا۔ مئی کی اس مزدور تحریک نے آنے والے دنوں میں طبقاتی جدوجہد کے متعلق شعور میں انتہائی اضافہ کیا۔ ایک نوجوان لڑکی ایما گولڈ نے کہا،
مئی 1886 کے واقعات کے بعد میں محسوس کرتی ہوں کہ میرے سیاسی شعور کی پیدائش اس واقعے کے بعد ہوئی ہے۔ البرٹ پارسن کی بیوہ لوسی پارسن نے کہا، دنیا کے غریبوں کو چاہے کہ اپنی نفرت کو ان طبقوں کی طرف موڑ دیں جو ان کی غربت کے ذمہ دار ہیں، یعنی سرمایہ دار طبقہ۔ جب مزدوروں پر فائرنگ ہو رہی تھی تو ایک مزدور نے اپنا سفید جھنڈا ایک زخمی مزدور کے خون میں سرخ کر کے ہوا میں لہرا دیا۔ اس کے بعد مزدور تحریک کا جھنڈا ہمیشہ سرخ رہا۔ 1889 میں ریمنڈ لیوین کی تجویز پر 1 مئی 1890 کو یوم مئی کے طور پر منانے کا اعلان کیا گیا۔ اس دن کی تقریبات بہت کامیاب رہیں۔ اس کے بعد یہ دن عالمی یوم مزدور کے طور پر منایا جانے لگا، سوائے امریکہ، کینیڈا اور جنوبی افریقہ کے۔ جنوبی افریقہ میں غالباً نسل پرست حکومت کے خاتمے کے بعد یوم مئی وہاں بھی منایا جانے لگا۔ مزدور اور دیگر استحصال زدہ طبقات کی حکومت لینن کی سربراہی میں اکتوبر انقلاب کے بعد سوویت یونین میں قائم ہوئی۔ اس کے بعد مزدور طبقے کی عالمی تحریک بڑی تیزی سے پھیلی اور 40-50 سالوں میں دنیا کی تقریباً نصف آبادی پر مزدور طبقے کا انقلابی سرخ پرچم لہرانے لگا۔ اب یہ دنیا بھر میں دوسرے ممالک کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے سرمایہ دار ممالک بھی اس دن کو بڑے اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں اور بڑے بڑے عالمی لیڈر 1 مئی کے جدوجہد کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دن عام طور پر دنیا میں مزدوروں کی کامیابی کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے اور اس کو یوم مزدور کہتے ہیں۔ 1 مئی یا مزدور کا عالمی دن پاکستان میں، جہاں تک ترقی یافتہ ممالک کی بات ہے وہاں یقیناً مزدوروں کے لیے بنیادی سہولتوں میں کافی آسانیاں ہوئی ہیں۔ صحت اور تعلیم ہر انسان کا بنیادی حق ہے اور اس میں چھوٹے یا بڑے کا کوئی فرق نہیں۔ مزدوروں کو جو بنیادی اجرت دی جاتی ہے اس سے ان کا اور ان کے بچوں کا گزارا آرام سے ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں اس دن کو متعارف کرانے کا سہرا ذوالفقار علی بھٹو کے سر ہے۔ بھٹو نے روٹی، کپڑا اور مکان کا دلکش نعرہ لگا کر پورے پاکستان کے مزدوروں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ لیکن افسوس، بھٹو صاحب مزدوروں کی حالت تو کیا بدلتے، ان کے دور میں صنعتوں، بینکوں، لائف انشورنس اور دوسرے ذرائع پیداوار حکومتی تحویل میں لینے سے مزدوروں کو نقصان ہی پہنچا۔ بعد میں 2 مرتبہ ان کی بیٹی بینظیر بھٹو اور 1 مرتبہ ان کے داماد آصف علی زرداری بھی روٹی، کپڑا اور مکان کا دلکش نعرہ لگا کر برسر اقتدار رہے، مگر مزدوروں کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ بھٹو کے بعد ضیاء الحق سے آج عمران خان تک ہر حکومت 1 مئی ضرور مناتی ہے اور اس دن وزیر اعظم یا صدر سے لے کر محلے کے لیڈر تک ہر ایک اپنے مزدور بھائی کی پریشانیوں کے غم میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ حکومتی سطح پر بہت سارے وعدے کیے جاتے ہیں لیکن اگلے 1 مئی کو مزدوروں کی حالت پہلے سے بدتر ہوتی ہے۔ 1 مئی کے بارے میں کمال احمد، جو ایک جوتوں کی دکان پر کام کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ 1 مئی کو یوم مزدور منایا جاتا ہے۔ مزدوروں کو اس دن کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یوم مزدور میرے لیے صرف کاغذوں پر ہے کیونکہ مجھے اس دن کوئی چھٹی نہیں ملتی۔ اگر اس روز میں چھٹی کر لوں تو 1 دن کی تنخواہ کاٹ لی جائے گی۔ یہ کہانی صرف کمال احمد کی ہی نہیں بلکہ اس طرح کے لاتعداد مزدور جو سبزی فروخت کرتے ہیں یا رکشہ چلاتے ہیں یا روز کی مزدوری کرتے ہیں، ملک کے گوشے گوشے میں مل جائیں گے۔ بات ان پریشان حال مزدوروں کی ہو رہی ہے جو ملک کو ترقی کی راہ پر آگے بڑھانے میں خوب محنت و مشقت کرتے ہیں، لیکن ان کی نجی زندگی زبوں حالی کا شکار ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ ایسے پریشان حال مزدوروں کی تعداد ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے۔ ملک میں شاید ہی کوئی ایسا مقام ہو جہاں مزدوروں کا استحصال نہ ہوتا ہو۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے اور افسوس کا مقام بھی ہے کہ جو دن مزدوروں کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے اس دن بھی انہیں سکون میسر نہیں۔ ایک طرف جہاں روزانہ کی آمدنی کے مزدوروں کو یہ فکر ہوتی ہے کہ کام نہیں کریں گے تو گھر میں چولہا کیسے جلے گا، وہیں مہینے میں تنخواہ پانے والے مزدور 1 دن کی تنخواہ کٹنے سے خوفزدہ رہتے ہیں اور 1 مئی کو بھی کام پر چلے جاتے ہیں۔ ایک عام مزدور جو صبح چوک پر اپنی مزدوری کا انتظار کرتا ہے، جو صبح مزدوری کرتا ہے اور رات کو اس کا چولہا جلتا ہے، کسی بھی سرکاری یا پرائیویٹ چھٹی کے ساتھ ہی اس کے گھر میں فاقے کی آمد ہوتی ہے۔ ایسے مزدوروں کی زندگی میں 1 مئی کی کیا اہمیت ہوگی؟ آج صورتحال یہ ہے کہ حکومتی سطح پر 1 مئی کو عام تعطیل ہوتی ہے۔ حکومتی اور عوامی سطح پر بڑے بڑے اجلاس ہوتے ہیں اور سیمینار کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے، لیکن اس کا فائدہ مزدور کو ہرگز نہیں ہوتا۔
حقیقت یہ ہے کہ حکومت کے ذریعہ مزدوروں کے لیے شروع کیے گئے منصوبے بھی صرف دھوکہ ثابت ہوتے ہیں۔ مزدوروں کی آواز اٹھانے کے لیے کئی ادارے بھی ہیں، لیکن یہ ماضی کی بات ہو گئی ہے۔ وہ خلوص نیت کے ساتھ مزدوروں کے مفاد کی بات کریں۔ زیادہ تر ٹریڈ یونینوں کے لیڈران بدعنوانی سیاسی نظام کا حصہ بن چکے ہیں۔ یہ مزدور لیڈران اسٹیج پر تو بآواز بلند مزدوروں کے مفاد کی بات کرتے ہیں، لیکن تنہائی میں کمپنی یا کارخانہ مالکین سے سودے بازی کر کے مزدوروں کی پریشانیوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں مزدوروں کی حالت زار سے سبھی واقف ہیں۔ آج حالات یہ ہیں کہ بہت سے مزدوروں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ 1 مئی کے روز یوم مزدور منایا جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی بھی منصوبہ یا کوئی بھی قانون مزدوروں کو اس کا حق دلانے میں کامیاب نہیں ہے۔ مزدور کل بھی کمزور تھے، آج بھی کمزور ہیں۔ مزدور کل بھی مفلوق الحال تھے، آج بھی مفلوق الحال ہیں۔ مزدور کل بھی مظلوم تھے، آج بھی مظلوم ہیں۔ انہی مفلوق الحال اور مظلوم مزدوروں کے بارے میں ایک شاعر نے کہا ہے، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ پاکستان میں جہاں 50% سے زیادہ آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے، وہاں مزدور اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کی فکر میں ہی یوم مزدور عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اس ملک میں یوم مزدور کو بڑی بڑی کمپنیوں میں اعلیٰ عہدیدار اور آرام و آسائش کی زندگی بسر کرنے والے سرکاری اداروں میں کام کرنے والے صاحب لوگ یہ ضرور جانتے ہیں کہ 1 مئی کے روز چھٹی ہوتی ہے، لیکن یہ بھی صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ اس روز چھٹی ہوتی ہے۔ یوم مزدور کیوں منایا جاتا ہے اور اس کے کیا مقاصد ہیں، اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں۔ اس ملک کے مفلوق الحال اور مظلوم مزدور شاید یہ سمجھتے ہیں کہ 1 مئی یوم مزدور صاحب کے آرام کا دن ہوتا ہے اور اس دن صاحب لوگ آرام کرتے ہیں۔ جی تو معزز سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔